ہمارے ہاں یہ جو سماجی اخلاقیات ہے اس پر بہت زیادہ اصرار بڑھ جاتا ہے، اور جو لوگ اصرار کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ فرق ملحوظ نہیں رکھتے کہ بھائی یہ ایک کلچر سے پیدا ہونے والا تقاضا ہے، کلچر خود ایک ملک کے اندر بھی تغیر پذیر ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے دینی مدارس کے اندر آپ دیکھیں تو اساتذہ کے ساتھ بات چیت کرنا یا علماء کے ساتھ مکالمے کی ایک بالکل سماجی اخلاقیات طے ہے، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، استاد سامنے سے آ رہا ہے، رستہ بدل لیا، آلات علم کا احترام ہے، بالکل آپ ٹوپی کے بغیر سامنے نہیں جا سکتے۔ اور باقی ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں باقی دنیا میں تو نارمل انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو بھی بنیادی طور پہ بدتمیزی یا خلاف اخلاق رویے پہ معمول کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف تہذیبوں میں یہ اوضاع مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے دینی مدارس میں استاد اور شاگرد کا تعلق کیا ہوگا، وہ کن کن معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے، کہاں کہاں آپ کو کسی چیز کا پابند کر سکتا ہے، اگر آپ اس کی فہرست بنائیں تو وہ اس سے بہت مختلف بنے گی جو مثلا ہمارے کالجوں میں ہے۔ یعنی کالجوں میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلے داخلہ ہوا اور میں جس اسکول سے آیا تھا تو وہاں تو یہ تھا نا کہ یہ خاص یونیفارم پہن کے آنا ہے اور ہر حال میں یونیفارم ہونا چاہیے، یہ اتنی کتابیں لے کے آنا ہے، اس طرح کا ایک بڑا بستہ ہے جو آپ کندھے پر ڈال کر آتے ہیں، اس میں ہوم ورک کس طریقے سے ملنا ہے۔ تو ایک بڑی پابند زندگی گزار کے آدمی کالج میں آتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم آج کل کیا صورتحال ہے، کم سے کم ہمارے زمانے میں یہی تھا۔ اب کالج میں آئے تو معلوم ہوا تو ایک کتاب ہاتھ میں اٹھا کے آپ آ جاتے ہیں۔ اچھا آپ کا دل چاہا ہے تو آپ چلے گئے وہاں پہ، دل چاہا ہے تو آپ نہیں بھی گئے، کسی موقع پر آپ کینٹین میں بیٹھ کے چائے پیتے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل مختلف طریقے سے سامنے آ گئیں۔ اسی طرح لباس کے بارے میں، وردی کے بارے میں، یونیفارم کے بارے میں ذرا مختلف تاثر سامنے آیا، تو آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بعض دوسرے معاشروں میں جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب آپ امریکہ میں یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں تو وہاں آپ کو بالکل ہی مختلف کلچر نظر آئے گا۔ استاد اور شاگرد کے تعلق کی نوعیت ہی بالکل الگ ہوگی۔ استاد کے پڑھانے کا انداز، بات کرنے کا انداز، طالب علموں کا اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز، بحث کیسے کرنی ہے، سوال کیسے کرنا ہے، یہ ہمارے مدرسوں میں دیکھیں، یہ ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں دیکھیں، یہ مغربی ملکوں میں دیکھیں، تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا بہت سی چیزوں میں۔ اب یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس اخلاقی اصول جس وقت کلچر بنتے ہیں یا تہذیب بنتے ہیں یا روایت بنتے ہیں یا عرف بنتے ہیں تو وہ اپنے اوضاع پیدا کرتے ہیں، یعنی کیا وضع ہوگی اس کی، ان اوضاع میں بہت اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ان اوضاع پر اصرار علم کی سطح پر تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن افراد تو کریں گے۔ یعنی جب میرے ہاں ایک چیز تہذیب ہے یا میرے ہاں ایک تہوار پر یہ رویے ہونے چاہیے یا ملنے جلنے کے یہ آداب ہیں یا مہمان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے، تو یہ چیزیں میری سوسائٹی میں، میرے معاشرے میں، میرے ماحول میں اہم ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ جو کلچر کی یا ثقافت کی چیزیں ہیں ان کو عذرائے کرم مذہب تو نہ بنائیں، لیکن یہ کہ ان کی بھی عزت کرنی چاہیے، اور ان میں بھی اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ تبدیلی تدریجی ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسے کیا گیا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو اسی طرح کی روایتوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور کچھ باغی بھی پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کسی چیز کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات وہ بغاوت سوسائٹی میں ایک شیرازہ بندی کو مجروح کرتی ہے، اس کے بجائے کرنا چاہیے کہ تدریج سے آپ اس کی اصلاح کریں۔ یہی وہ فرق ہے جو ہمارے ہاں بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے اور پیغمبروں کے کام پر بھی معترض ہو جاتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت لے کے آئے ہیں، پیغمبروں کا اصل کام تو یہ ہے کہ وہ آخرت کی منادی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہرحال وہ اعلیٰ اخلاق کی تطہیر کے لیے بھی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ مذہب ہے کیا؟ مذہب یہ ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، تو یہ پاکیزگی زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے۔ وہ اس پاکیزگی کے اصول بتاتے ہیں، اس کے بنیادی قاعدے وضع کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد پر اب کوئی قانونی اقدام کرنا ہے یا کسی چیز کو سوسائٹی میں ختم کر دینا ہے، اگر آپ کے پاس قوت آ گئی ہے تو یہاں ان سے بعض ایسے تقاضے کیے جاتے ہیں کہ جو تقاضے بالکل خلاف فطرت ہیں۔ یعنی یہ بتا دینا کہ غلامی ایک بری چیز ہے، یہ بتا دینا کہ ہم کسی کو غلام نہیں بنائیں گے۔ اب ہمارے ہاں کوئی اگر جنگ و جدال کی نوبت آتی ہے تو قیدیوں کو یا رہا کر دیا جائے گا احسان کے طور پر یا فدیہ لے لیا جائے گا، یہ سب قرآن مجید نے کر دیا۔ وہ لوگ جو آزاد ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے مکاتبت کا قانون ہوگا، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے حسن سلوک کی بہت سی ہدایات دے دیں، یہاں تک اخلاق کی تقاضے ہیں۔
اب ایک قانونی تقاضا یہ ہے کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ آج سے غلامی ممنوع کر دی گئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ سماجی حالات کیا ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آزادی کا اعلان کرنے والے ہیں وہ اس کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں. مثلا یہ کہ لوگ خرید کے لائے ہوئے ہیں, کیا وہ ان کی خریداری کی رقم ان کو ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی ریاست اس پوزیشن میں آ گئی ہے. کیا سوسائٹی کے اندر اگر اس طرح کا اقدام کر دیا جائے تو لوگوں کے لیے سماجی مسائل پیدا نہیں ہو جائیں گے؟ لوگوں کو اس طریقے سے آزاد کر دیا گیا تو لوگ ان کو اگلے دن نکال کے باہر پھینک دیں گے, ان کے لیے کوئی چھت نہیں رہے گی, ان کے لیے کوئی معاش کا بندوبست نہیں رہے گا. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ایک قانونی اقدام کا نتیجہ ہے. جب تک معاملہ اخلاقی رہا تو اللہ کا دین تو یہاں سے بات کر رہا تھا کہ لوگوں یہ گھاٹی تمہیں اب عبور کرنی ہے, فک و رقبہ, گردنیں چھڑاؤ, تعلیم دینا, ترغیب دینا, جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر ڈالنا, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک ہے اخلاقیات کے وہ تقاضے جو بنیادی طور پر مطلوب ہوتے ہیں, وہ پیغمبر بھی پورے کریں گے, وہ لوگوں کو بھی کہیں گے, لیکن سماج میں تبدیلیاں کیسے آنی ہیں. اسی طرح سیاسی معاملات, میں نے اس پر یاد ہوگا بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت یہی کی ہے کہ امرہم شورا بینہم, تمہارا نظم اجتماعی لوگوں کی رائے پر مبنی ہونا چاہیے, لیکن لوگوں کی رائے پر مبنی نظم بنانے کے لیے کچھ بنیادی تقاضے ہیں, وہ پورے ہونے چاہیے. اس میں نے خاص طور پر توجہ دلائی تھی کہ اگر کوئی بڑی سلطنت وجود میں آ گئی ہے, چھوٹے پیمانے پر آپ نے ایک شہر میں لوگوں کی رائے لینی ہے, کوئی مشکل کام نہیں. ایک ادارے میں لینی ہے, کوئی مشکل کام نہیں. بہت سے ادارے, بہت سی چھوٹی جماعتیں ایک ایک فرد میں سے انتخاب کا حق دے دیتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. لیکن 22 کروڑ کی آبادی میں یہی کرنا ہے, ایک بہت بڑے علاقے میں یہ کرنا ہے, ایسے زمانے میں کرنا ہے کہ جس میں لوگوں تک رسائی کے حالات ہی نہیں ہیں. تو اب یہ کیا ہے, اب سیاسی لحاظ سے اس چیز کا نفاذ کرنا یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ حالات میں وہ سازگاری پیدا ہو. یعنی غلامی کو عملاً ختم کرنے کے لیے سماجی اور سیاسی اصلاحات ہونی ہیں, ریاست کو ایک پوزیشن میں آنا ہے, لوگوں کے احوال میں تبدیلیاں آنی ہیں, بین الاقوامی طور پر بعض تغیرات ہونے ناگزیر ہیں. اسی طرح سے اگر آپ نے جمہوریت قائم کرنی ہے تو اس کے لیے بھی یہ سب اقدامات ضروری ہیں. یہ اگر نہیں ہوں گے تو محض قانون سے یہ نہیں ہو سکتا. البتہ ہدف بیان کرنا, اس کی ترغیب دینا, اس کی طرف توجہ دلانا, یہ سب کام مذہب بھی کرے گا, اخلاقیات بھی کرے گی. تو اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اخلاقی تقاضے اپنی اصل اور اساس میں یہ تو انسان فوراً پورے کر لیتا ہے, لیکن اس کی سماجی حیثیت کیا ہوگی یا اوضاع کیا ہوں گے اور اس میں قانونی اقدامات کیا کرنے ہیں, اس میں انسان آزاد نہیں ہے. بہت سی چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی اس میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے. اور بعض اوقات ایک بہت غیر معمولی چیز بھی صدیوں کے تعامل کے بعد کہیں جا کر انسان کو اس پوزیشن میں لاتی ہے کہ اس کی حقیقی اصلاح کر دی جائے.